فنی پختگی کا مطلب ہے اظہار کا غلبہ ادراک پر. یہ فنی وہ مطلب نہیں ہے جو کلیشے بنا ہوا ہے فن کے نام سے. فنکار وہ ہوتا ہے جو لفظ کو اس کے مفہوم پر غالب کر دیتا ہے، جس میں وہ لفظ کو کل اور اس کے مفہوم کو اس کا ایک ریپلیسیبل اور وہ کیا نام ہے وہ کیا اضافی جز بنا دیتا ہے. تو یہ ہے فنکاری. تو ان معنوں میں کہہ رہا تھا کہ ان کے یہاں فنی پختگی ہے. جیسے ایلیٹ نے کہا تھا نا کہ کلاسیسزم جو ہے وہ پختگی کا نام ہے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پختگی ہی سب کچھ ہے، یہ شیکسپیئر نے کہا. تو یہ وہ بات ہے کہ صلابت سے بات کہنا اور ابہام کو بھی کرافٹ کرنا. دنیا میں بہت مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے ابہام کو کرافٹ کرنا. تو یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ ابہام کرافٹ کرتے ہیں. تو خیر، تو فنی پختگی کے لیے ایک شعر جو نکالا تھا وہ تو ابھی عرض کیا، اس کے بارے میں جیسے کچھ جزوی باتیں. اب دیکھیے، ایک فنی پختگی ہوتی ہے جو ہماری روایت کے تسلسل میں ہے، وہ پختگی کی روایت کے تسلسل میں ہے. پہلا شعر جو تھا وہ پختگی کی نئی روایت کا آغاز تھا، پختگی کی روایتی تعریف پر پورا اترتے ہوئے. اب یہ پختگی کی ایک نئی روایت ہے، نہیں اب یہ تسلسل جو سنا رہا ہوں. بھائی مجھے اتنا بیمار ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ آدمی اظہار محبت بھی نہیں کر سکتا. نقاہت اتنی ہے، لیکن ان کی کشش ایسی ہے تو وہ یعنی وزٹنگ کارڈ نہیں آواز بلند سے پڑھ سکتا. تو اب کنایہ کار کوئی چشم نیل گوں ہے کہ یوں. اب اس میں صداکار کوئی اچھا ہوتا نا تو اس مصرے کو وہ پڑھتا تو بات بنتی. کنایہ کار کوئی چشم نیل گوں ہے کہ یوں، ہمیں شعور کہاں تھا حیات یوں ہے کہ یوں. اب اس میں فرق پیدا کرنا، ردیف کو نبھانا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. اور پھر دونوں الگ جہان معنی رکھتے ہیں. ایک تو حرف کو معنی دار بنانا، یہ ایک کمال، اور حرف بھی ایسا کہ جو حرف تشبیہ کی حیثیت سے بھی نامکمل ہے. مطلب یوں کوئی پورا حرف بھی نہیں، جیسے جیسے ہے. تو بالکل جیسے ایک بہت ہی خام سے وائرس کو کوئی بہت دیو ہیکل وجود بنا دینا، یہ ایسا کام ہے. اور اس میں دیکھیے کہ پہلا مصرع دوسرے مصرے میں دونوں یوں واضح ہیں، وہ روزمرہ سے مناسبت رکھتے ہیں. لیکن دوسرا یوں تو کسی بھی روزمرہ میں نہیں آتا. اب آپ سوچئے کہ زباں دانی کی دو سطحیں ہوتی ہیں کہ زبان کو اس کے روزمرہ میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت. یہ زباں دانی کا وہ درجہ ہے جس سے لکھنؤ کی بیشتر شاعری پیدا ہوئی ہے، ایک ہاریزنٹل صنائع اور بدائع کے ساتھ. اور ایک جو دوسرا درجہ ہے کہ زبان کو اس کے روزمرہ کی سطح سے بلند کرتے رہنا، روزمرہ سے لا تعلق کیے بغیر. تو یہ میر وغیرہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں اس میں شعر میں آ گئیں. روزمرہ میں فصاحت، ہمیں شعور کہاں تھا حیات یوں ہے کہ یوں. اب حیات ٹھوس چیز ہے، حیات میں فزیکیلٹی زیادہ ہے، شعور میں میٹا فزیکیلٹی زیادہ ہے.
اب اس میں میٹا فزیکیلٹی عاجز ہے فزیکیلٹی کو سمجھنے سے، مطلب یہ معنی دینے کی جو ان میں قوت ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس سادہ سے مصرعے سے بھی ہم یہ معنی نکال سکتے ہیں، اور اس معنی کے نکالنے کے نتیجے کو ہم زبردستی کا مفہوم نہیں کہہ سکتے۔ واضح نا، مطلب یہ شاعر ایک ہوتا ہے کہ جو افلاطون پڑھ کے اپنے ذہن کے مطابق اس سے معنی نکال لے، کیونکہ آپ دنیا کہیں گے اور افلاطون اس دنیا کو اون کرے گا تو معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جائے گا نا۔ تو افلاطون کے ذہن کے قابل بن جانے والے معانی اس شعر میں سما سکتے ہوں، شعر وہ ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ کنایہ کار، ایک تو کنایہ کار بھی غالباً نئی ترکیب ہے، اگر جدید شاعری میں ہو تو مجھے معلوم ہے۔ کنایہ ساز ہوتا ہے، کنایہ کار میں نے نہیں پڑھا۔ کنایہ سازی جو ہے وہ ہے جیسے اشارے اور ایک سمبلزم کو اسٹرکچرل بنانا، یعنی کنایہ ساز ہے۔ کنایہ سازی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اشارہ کرنا جو دیکھا جا سکے، جو سمجھا جا سکے۔ یہ میں بالکل زبان کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی اپنے معنی نہیں عرض کر رہا۔ اور کنایہ کاری وہ ہے کہ وہ جتنا سمجھانا چاہے اس سے زیادہ آپ سمجھ نہ سکیں۔ کنایہ سازی یہ ہے کہ وہ جتنا سمجھانا چاہے آپ اس سے زیادہ بوجھ لیں، اور کنایہ کاری وہ جو عرض کیا۔ تو اب دیکھیے کہ کنایہ کار کوئی چشم نیل گوں ہے، اب نیل گوں سے اس کی سماویت واضح ہو گئی نا۔ تو سماویت اگر جو ہے وہ سبجیکٹ بن جائے، سماویت سبجیکٹ مطلب سماویت آبجیکٹ بنا لے ہمیں اپنا، تو اس کے معنی میں گونج زیادہ ہوتی ہے، فہم کم ہوتا ہے۔ آسمان سے اتری ہوئی چیز میں شکوہ زیادہ ہوتا ہے، مفہوم بن جانے والی جو پرمیشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس بات کو کہ اس کی گونج، اس کا شکوہ، اس کا وفور، اس کا نفوذ، اس کی ساری کلیت، اس کی مطلقیت انٹیکٹ ہے، لیکن یہ سب چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، سمجھی نہیں جا سکتی۔ بڑے معانی ہمیشہ ذہن کی بے بسی پر قائل کرتے ہیں، وہ ذہن میں نہیں آتے، وہ ہمیشہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ چشم نیل گوں جس نے سب کچھ بنایا ہے، یا جس کے لیے سب کچھ کوئی چیز نہیں، یعنی چشم نیل گوں وہ ہے کہ زمین اس کے آگے نقاب اوڑھ ہی نہیں سکتی۔ زمین اس کے آگے بس ایک چیز ہے جو پوری کی پوری اسے نظر آ جاتی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنایہ کار وہ جانتا ہے کہ زمین کی حد معلومیت یہ ہے، اور اہل زمین کا ظرف علمیت اتنا سا ہے۔ اب وہ اس دونوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ اشارہ کر رہا ہے، اور وہ اشارہ اس طرح کر رہا ہے کہ شاید اس اشارے کے صحرا کے دو چار ذرات یہ سمجھ لیں، تو اب یہ کنایہ کار ہے۔ واضح نہیں بات؟ تو اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ جتنا اوپر بڑھتے چلے جائیں گے نا، اتنا تضادات میں وحدت خوئی پیدا ہوتی چلی جائے گی، جتنا بھی آپ بلند ہوتے چلے جائیں۔ اور وہ جہاں تضادات
متحد ہونے کی، باہم اتحاد کی لیاقت اور قابلیت پیدا کر لیتے ہیں، وہاں وہ سمجھنے سے ماورا ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری سمجھ اور میرے فہم کا قانون ہے فرق اور تضاد اور اختلاف، وہ سنتھیٹک نہیں ہے میرا ذہن۔ تو اب اس سنتھیٹک تک پہنچایا ہے کہ وہ اس کے لیے سب یہ ایک لمحہ نگاہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کنایہ کیا کر رہا ہے کہ یوں، ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، کنایہ کار کہ یوں۔ اب یہ جو یوں ہے اس کو آپ زید بخاری کی آواز میں ذرا بھاری آواز میں ایک صوتی سرنگ بنا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ بہتے چلے جا رہے ہیں اور ذہن بھی بے دست و پا ہے اور خضر بھی بے دست و پا اور الیاس بھی۔ تو یہ جو ہے نا، ایسا یوں غالب نہیں باندھ سکے تھے۔ یہ ان کی بھی غزل ہے نا، وہ ہاں ایسا یوں نہیں باندھ سکے کیونکہ غالب میں باطن نہیں تھا، اور اس وجہ سے ان کے ہاں گونج والے گہرائی والے احساسات نہیں ہیں۔ تو بہرحال کہ یوں، اب یوں سے کچھ سمجھ میں آیا، کنایہ کار ہے وہ چشمے، کنایہ کار ہے وہ چشمے نیل گوں کہ یوں، کچھ بھی نہیں سمجھ، بس یوں کا حرف سمجھ میں آ گیا، اور اس حرف کے متکلم کی رعایت سے یہ پلے پڑ گیا کہ اسے میں سمجھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا، حقیقت کو سن لینا اس کے ساتھ تعلق کا آخری مرتبہ ہے۔ تو ہمیں شعور کہاں تھا، حیات یوں ہے کہ یوں۔ اب اس میں جو یوں، ایک یوں ہے وہ جانا ہوا یوں ہے، دیکھا ہوا یوں ہے، اور دوسرا یوں انجانا ہے، ان دیکھا ہے، ان پہچانا ہے۔ یہ مطلب بہت پختگی کی بات ہے، میں اس پہ جوش میں بہت دیر تک بھی بات کر سکتا ہوں، اور یہ پوری غزل ایسی ہے۔ اب اور فنی پختگی کی مثال کہ ہم، اور یہ ذرا ذہن میں رہے کہ صرف چراغ زار میں سے کل رات مثالیں نکالی، بلکہ میں نے ان سے کہا بھی تک بھائی اور غزلیں بھی دے دو، تو وہ ملی نہیں شاید۔ ہم بادلوں کی اوٹ میں، ہم بادلوں کی اوٹ میں یکبستہ تہ بتہ، ہم بادلوں کی اب یہ پورا منظر، پوری لفظیات، یہ سارا یہ جو ہے یہ بیانڈ کانٹیکسٹ ہے۔ جو لوگ جدید تنقید پڑھتے ہوں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میننگ کی انتہا ہے کہ وہ کانٹیکسچولائز نہ ہو پائے، وہ اپنے سیاق و سباق کو توڑ دے، وہ ذہن سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، ہم بادلوں کی اوٹ میں یکبستہ تہ بتہ، جیسے رگوں میں برف ہو پیوستہ تہ بتہ۔ اب پہلا بات یہ کہ اس کی آواز دیکھیں، شعر کی کچھ پری کوالیفیکیشن ہے، آواز کیسی ہے، اس سے بننے والی تصویر کیسی ہے، اس سے نکلنے والا مفہوم کتنا ہے، یہی ہے نا بس شعر کا۔ وہ آواز میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آواز جو ہے ایسی آواز جو یعنی کیا کہتے ہیں، سبب اور وسط تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، تو جو سبب سے پیدا ہو، جو بیٹ سے پیدا ہو، اس میں گہرائی نہیں ہوتی، جو وتد سے پیدا ہو، جس میں اوپن اینڈڈنس ہو، اس میں گہرائی اور وسعت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے سبب سے پیدا ہونے والی آوازیں رجزیہ ہوتی ہیں،
اور وطد سے پیدا ہونے والی آوازیں عارفانہ ہوتی ہیں. تو وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، یہ ہیں وطد سے پیدا. تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس کی پوری جو ردیف ہے جو اس کو معنی فیڈ کر رہی ہے، پہلے جو لفظ ہیں وہ اس کے بچے ہیں، ردیف انہیں معنی فیڈ کر رہی ہے. تو وہ ٹھک 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 ان کا وزن یہ ہے. تو اس میں گونج تو پیدا ہو جاتی ہے خود بخود، لیکن اس گونج میں، اس ٹھک ٹھک میں، یہ ٹانگے پہ جوتے گھوڑے کی مال روڈ پر پڑنے والی ٹاپوں کے نتیجے میں سنائی دینے والی ٹھک ٹھک کو براق کے قدم کی چاپ سے ملا کے دکھانا یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ جب میں کھولتا ہوں جیسے یہ ریئلسٹک کو سمبولک بنانا یہ تقریباً محالات میں سے ہے. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جس پہ امتناع عقلی ہے وہ ممکنہ جمالیات ہے. وہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اب یہ ہر لفظ پہ نہیں جاتے ورنہ پھر آگے باتیں کرتے کرتے صبح ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ بادلوں کی پہ پیچھے وہ بادل برف کی طرح جمے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ برف کی سلیں ایک دوسرے پہ دھری ہوئی ہیں. اب یہ بالکل ریئلسٹک منظر ہے. اب اس میں دیکھیے کہ اس میں انہوں نے سمبولسٹی کیسے پیدا کی ہے. یخ بستہ اس کا مطلب ہے کہ متعین، اور تہ بتہ اس کا مطلب ہے غیر متعین تعینات کی رو، یا تعینات کی غیر متعین رو. یہ سمبل بن گیا نا تہ بتہ. اب تہ بتہ میں ایک عجیب حسن ہے کہ یہ تہ بتہ یعنی تہ بر تہ. تہ در تہ استعمال ہوتا ہے اور تہ بر تہ. تو کیونکہ اس میں سارا منظر جیسے کازمولوجیکل ہے، تو کازمولوجیکل مناظر کا جو سمبلزم ہوتا ہے وہ اٹھان کی طرح ہوتا ہے، اور جو مائکرو کازمک حقائق ہیں ان کا ایکسپریشن، اور اس ایکسپریشن میں ان حقائق کی روانی کو دکھانے کا عمل نزول کی طرح ہوتا ہے، گہرائی میں اترنے کی طرح ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کیسا زبردست کیا ہے کہ خارج کو تصویر کر دیا اس کی اس حقیقت کے ساتھ جو اس میں مینیفیسٹ ہو کر اسے موجود ہونے کی مستقل اور عارضی نسبتوں میں بانٹ رہی ہے. اب دیکھیں اسی کو جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہر چیز کو انٹرنلائز کر، ان کے معنی، ان کا کلام ایک جوہری معنی کی تفصیل ہے، وہ معنی متکلم خود ہے. تو ان کے سارے جو معنی بندی اور خیال آفرینی وغیرہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس میں معنویت کا صدور، ان میں معنویت کا جو اندراج ہے وہ متکلم کے حوالے سے ہوتا ہے. متکلم اگر حوالہ نہ بنے تو وہ معنی نہ قابل اظہار ہیں نہ لائق ادراک. تو اب دیکھیں یہ باہر کا دکھا دیا انہوں نے. اب کہہ رہے ہیں جیسے رگوں میں برف ہو پیوستہ تہ بتہ. تو اب بادلوں اور رگوں کے درمیان آپ ذرا مشابہت اور وہ جو ایسوسیشن دریافت کریں
تو بغیر کسی تکلف کے آپ کو ایک نئی وجہ شبہ مل جائے گی۔ وہ امیجری میں سب سے بڑی امیج وہ ہوتی ہے جس میں وجہ شبہ، یعنی کیا کہتے ہیں، ارے کیا کہتے ہیں یار، وہ دونوں میں تشبیہ جس سے دی اور جسے دی گئی، ان کے درمیان ایک وجہ ہوتی ہے مشابہت کی، اسے وجہ شبہ، ہاں، تو وجہ شبہ ایجاد کرنا اعلیٰ درجے کی امیجری کا لازمہ ہے۔ ہر بڑی امیج میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو چیزوں میں مشابہت کا کوئی نیا ذریعہ نکالا گیا ہے۔ تو اس میں وجہ شبہ بادلوں اور رگوں، یہ پیرلل دنیایں ہیں نا، باہر اندر۔ تو باہر جو بادلوں کی حیثیت ہے، پانی سے بھرے بادلوں کی، وہی اندر خون رواں رکھنے والی رگوں کی ہے نا، دونوں میں۔ یہاں اس کا کانٹینٹ بھی مائع ہے، اس کا کانٹینٹ بھی لیکوڈ ہے، ایک یہ ہو گئی۔ پھر یہ کہ رگیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں، انہیں تھوڑا سا فاصلہ پیدا کر کے دیکھا جائے تو یہ جیسے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ اونچائی سے وحدت کی مشہود ہوتی ہے، تو وہ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو وہ اگر رگیں جڑی ہوئی ذرا فرض کر لیں تو لگے گا کہ آپ بادل جو اوپر دیکھا کرتے تھے وہ اب نیچے آ گئے۔ تو خیر، اب برف ہو، یخبستگی جو پہلے مصرعے کی ہے اس کو جیسے ریپیٹ کیا ہے، اس میں اسے مزید مؤکد کیا ہے، اس کا لوکیل بدل کر۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک معنی کو آپ دو مرتبہ اس کے دو مختلف لفظوں میں دہرائیں اور ان میں مفہوم کا فرق نہ ہو، لیکن سیاق و سباق کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو یہ لگے کہ یہ لفظ اپنے اوپر مفہوم کی گرد کو جھاڑ کر پہلی مرتبہ سامنے آئے۔ تو اب یہ برف ہو پیوستہ، وہاں یخ بستگی تہ بتہ یخ بستگی ہے، یہاں برف ہے، یعنی یخ بستگی سے کی تکمیل برف ہے۔ تو یہاں باہر کی دنیا کی تکمیل میرے اندر ہو گئی ہے، اور وہ تکمیل ایسی ہے کہ وہاں ایک تہ اور اس کے اوپر کی تہ میں امتیاز ممکن ہے، لیکن یہاں ایسی پیوستگی، ایسی چسپانی، ایسا جڑاؤ ہے کہ دو چیزیں دو ہیں دماغ میں، نگاہ انہیں دو نہیں بھاپ سکتی۔ واضح ہے نا یہ بات، پیوستہ سے یہ نکلتا ہے۔ پھر ایک اور ہے، وہ رعایت ہے، اب یہ سب میں کلاسیکی باتیں کر رہا ہوں، کلاسیکی معیارات۔ پیوستگی، ودننس اور وداؤٹنس، ان میں فرق ہے۔ باہر چیزیں ایک دوسرے سے پیوست یا جڑی ہوئی ہیں تو وداؤٹنس کے ساتھ ہیں، یعنی تعدد کے ساتھ ہیں، ایک سے دو، دو سے تین۔ اور اندر جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ اندر چیزیں عدد میں تو ہیں، لیکن وہ عدد اپنے ہر عدد اپنا الگ سے معدود نہیں بنا سکتا، وہ ودن نیس کے ساتھ ہے۔ اب یہ بھائی میں نے مشکل ایک جملہ بول دیا، لیکن ایسے ہی بعد میں غور کر لیجیے گا۔ تو وہ اب میں اس میں آپ کو ایک کرامت دکھاتا ہوں، یہ بھی کرامتیں ہی تھیں جو انہوں نے باندھی ہیں۔ وہ ہے پیوستگی اور بستگی۔ پیوستن یہ ایک مصدر ہے، اور بستن
یہ کچھ ادھورا سا مصدر ہے جسے ترکیب کی حاجت ہے، اور پیوستن پورا مصدر ہے، اسے ترکیب یعنی مرکب مصدر بننے کی حاجت نہیں ہے۔ جو بھی فارسی ذرا میری جیسی ابتدائی فارسی بھی جانتا ہے وہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہاں سے یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ وہاں بستگی کے لیے، وہاں مصدر ناقص بستن کو مفہوم بننے کے لیے، مرکب مکمل ہونے کے لیے جس حالت ترکیبی کی حاجت تھی وہ حالت ترکیبی یک بستگی سے پوری کی ہے۔ یعنی باہر کی دنیا کا نظام بستگی بھی جو ہے وہ اپنے غیر پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ باہر کی دنیا کا پورا نظام فعلی ہے جو اپنے آپ کو جینوین بنانے کے لیے کسی اسم سے منسوب ہونے کا محتاج ہے۔ یک اسم ہے، کیا نام ہے، بستن فعل ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ باہر اسم باہر نہیں ہے، لیکن باہر سے باہر ہونے کی حالت میں وہ اسم باہر کو مربوط رکھتا ہے۔ واضح ہے نا؟ یک اب بستگی کی جتنی بھی فارمز ہیں، بادلوں کی کو بادل میں ایک فارم ریپیٹ نہیں ہوتی، کبھی آپ غور کریں مختلف ٹکڑیاں ہوں تو کوئی فارم یکساں نہیں ہے، تو ان کی مستقلاً جدا فارمیشن کا پورا نظام جو ہے وہ جس اصول پر آپس میں ربط رکھے ہوئے ہے، ربط وجودی رکھے ہوئے ہے، وہ یک کی بنیاد پر ہے، وہ ایک اسم سے نسبت کے نتیجے میں ہے۔ اب نیچے جو ہے پیوستن میں اگر اس کو حالت ترکیبی میں لے جائیں تو اس کی معنویت گھٹانی پڑتی ہے، بستن کو حالت ترکیبی میں لے جائیں تو اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یار اس پہ تو ذرا بات کر دیجیے۔ اب آپ تو وہ ہاں، تو اب وہ یک ایسا بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک رواں دواں روایت ہے نا، ذرا سا روایتی پن جس میں زیادہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ غم کچھ نہیں کہتے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ غم کچھ نہیں کہتے، یوں ہے کہ تیرے سامنے ہم کچھ نہیں۔ کیا روانی، کیا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی اسٹروک میں ایک پورا احساس، ایک پوری سچویشن مصور ہو گئی ہے۔ علمیاتی چیز کو غیر احساساتی بنانا یہ علمیے کی انتہا ہے۔ اب یہ سب سے بڑا علمیہ ہے۔ عاشق اور محبوب کے درمیان احساسات اپنی انتہا کو پاتے ہیں، محبوب سے نسبت پیدا کیے بغیر احساسات ناقص ہیں۔ تو اب یہ محبوب کے سامنے ہو رہا ہے، تو اب اس کو یہ بالکل جیسے مزے لے کے بیان کر رہے ہیں، ایک ایسے مزے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جس میں جو چیلنج کی طرح ہے کہ آدمی ہو تو اس پر لطفی میں المناکی ڈھونڈ کر اور محسوس کر کے دکھاؤ کہ جس کا احساس اس کے مفہوم سے متضاد ہو، یہ علمیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ یوں ہے کہ، اور یہ غم کچھ نہیں کہتے، اور ہم بھی غم ہی ہے، ہم کا ایک مطلب غم بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا، ایک دوسری اب جلدی پڑھ کر دیتا ہوں۔ تو
یا پانی مل جائے گا. وہ کیا ہے، مشکل پسند آیا مجھے طرز بہار ہی جا دیے بے دل پسند آیا. کیا ہاں، وہ ہمارا عقدہ مشکل پسند آیا. تو مشکل پسندی یعنی سپاٹ کو تہدار بنانا، گرے ہوئے کو بلند قامت بننے کے لائق بنانا، اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے بڑا بنانے کے لیے ایک اہتمام کرنا، یہ سب مشکل پسندی ہے. اور یہ مشکل پسندی نہ ہو تو سارا وجود دو کوڑی کا ہے، تمام شعور دو دھیلے کا ہے. تو اور ذہن بھی اگر مشکل کی طرف کشش نہیں محسوس کرتا نا، تو وہ صرف وہ ایک انوینٹری کا رجسٹر بن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کچھ کر سکتا. تو خیر، اب مشکل پسندی ان کے یہاں لفظی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ ایسے استعمال کرتے ہوں غالب کے ابتدائی شاعری کی طرح جو سمجھنے مشکل ہوں. ان کے یہاں وہ معنوی ہے، اور معنوی سے بھی زیادہ. اب میں ایک بات ایسی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نظیری سے کم کسی آدمی پہ نہیں کہی جا سکتی، وہ ہے کہ احساساتی ہے. مشکل پسندی کہتے ہیں ذہن اور شے کے درمیان جدلیاتی تعلق کو ان کے سنتھیسائزیشن کے تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا. اب یہ آپ ذرا غور کیجئے گا تو آپ شرح کریں گے اس کے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو احساساتی پیش داری جو ہے نا، یہ یا تو میر کے یہاں ہے، اور مطلب ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کے یہاں ہے. اور نگاہ میں پیش داری تو مصفی کے یہاں، ولی کے یہاں ملتی ہے، لیکن احساسات میں پیش داری پیدا کرنا، بلکہ ایک ترکیب کو جواز دے دینا کہ یہ تخیلی احساسات ہیں، تو یہ بامانی ہو جائے جس وصف کی بنیاد پر، وہ ان کے یہاں ہے. ان کے احساسات اور افکار میں نام کا فرق ہے، ماہیت کا نہیں. یہ بات میں ایک ان کا بڑا وصف سمجھ کر بیان کرتا ہوں کہ ان کے احساسات اور ان کے خیالات میں دوئی اسمی ہے، احوالی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک مشکل پسندی کی ایک آدھ مثال پیچھے جو پڑھا ہے وہ بھی مثال بن سکتا ہے مشکل پسندی. ہم نے ایک ایک کو پامال کیا جی بھر کے. ہم نے، یہ مضمون بھی نیا ہے، ہم نے ایک ایک کو پامال کیا جی بھر کے، اس کے احساس میں جو جو بھی صفت اپنی تھی. اب یہ تصوف کا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مذہبی ذہن جو ہے نا، وہ اپنے اندر ایک خزاں کو بہار کی طرح قبول کر چکا ہے. تو اس سے تو امید نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو مذہبی تناظر سے سمجھنے کی موجودہ ذہن کے ساتھ کوشش اس کو بدصورت بنانے سے زیادہ کچھ کر سکتی. تو جو حق بیوٹیفائر نہیں ہے وہ حق نہیں ہے. تو وہ اب ان سب میں کچھ نہیں رکھا. تو اب جو ہے وہ تصوف ہے، اور صوفی پرسپیکٹو کے بغیر آگے کی صدی میں مذہب کے سروائیول کا کوئی امکان نہیں، صوفی تعبیر کے بغیر. کیونکہ وہ تصوف
اینٹیفیکیشن آف وزڈم ہے، اینٹیفیکیشن آف گڈنیس ہے، تو اس کے بغیر نہیں۔ اب مذہب عبارت کی شکل میں نہیں دیکھا جائے گا، مذہبی آدمی کی صورت میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ صوفیوں نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ ہم مذہبی ٹیکسٹ کے کلمات مذہبی لوگ ہیں، اسکرپٹ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو خیر اب یہ تو ایک بیچ میں، تو اب یہ تصوف کا جو تھا ایک اصطلاح ہے اینتھروپومارفزم، کہ اللہ سے انسانی اوصاف منسوب کرنا، کہ جو ہم میں پائے جاتے ہیں ہم اس کو منسوب کریں اللہ سے، چاہے وہ اوصاف مشترک الاسم ہوں، ان کا نام ایک ہو کہ علم ہے، رحم ہے وغیرہ، لیکن وہ مشترک نہیں، اشتراک کے لفظی کے سوا ان میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ اور ہمارے یہاں لفظ رحم پہلے ہے، وصف رحم بعد میں ہے، وہاں صفت رحم پہلے ہے، کلمہ رحم بعد میں ہے، تو کسی طرح کوئی مناسبت ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے حقیقی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اینتھروپومارفزم کو روند ڈالا ہے، یعنی محبوب وہ ہے جو مجھے خود کو دیکھنے سے آزاد کروا دے۔ اگر مجھے خود ہی کو دیکھنا ہے تو محبوب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری کل متاع دید بن جائے اور میرے عرصے دید میں سے مجھے خارج کر دے، وہ محبوب ہے نا میرا۔ تو محبوب میں سلب قوی ہوتا ہے، ایجاب غیر متعین ہوتا ہے، یہ بخدا یہ صحیح بات ہے، تو اس پہ ذرا غور کرنا۔ تو ورنہ تو عجیب سی ایک سطحیت سی ہو جائے کہ دم سے دم جوڑے چلے جا رہے ہیں، تفسیریں لکھے جا رہے ہیں، نئی قانونی شقیں نکالے جا رہے ہیں، کہیں بڑھا رہے ہیں کہیں گھٹا رہے ہیں، یعنی ساری دینداری باہر مینیفیسٹڈ ہے، اندر آنے کا اسے کوئی راستہ ہی نہیں دے رہے، کیونکہ اندر وہ چیز مجھے آئے گی جو میری اجازت سے آئے گی، میری محبت سے آئے گی، تو میں اللہ کو اجازت ہی نعوذ باللہ نہیں دے رہا کہ وہ میرے اندر آئے۔ تو اب بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر بندگی ہی کو دیکھنا تھا تو معبود بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معبود وہ ہے جو میں اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اس سے کوئی مطابقت وجودی نہ رکھ سکوں، وہ معبود ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس کا آسان سے کریں کہ خدا میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ جسم ہے اور فلاں ہے، جمع ہے، جہت رکھتا ہے، تو کیونکہ جہت کے بغیر، مکان کے بغیر، زمان کے بغیر وجود نہیں ہے، اور یہ بڑے لوگوں نے کہا ہے، تو وہ بھی اس کا کوئی الگ زمان ہوگا، اس کا کوئی الگ مکان ہوگا، لیکن زمان و مکان کی قید اس پر بھی لگتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ چیز فہم میں آ سکتی ہے نہ وجود میں آ سکتی ہے۔ اب اس کے پیچھے کانٹ کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی مولانا صاحب کی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو اب یہ اینتھروپومارفزم ہے، جیسے حافظ ابن تیمیہ وغیرہ کو کہا گیا ہے کہ یہ اینتھروپومارفک فکر ہے، تو گو کہ وہ اعتراض غلط ہے، لیکن بہرحال کہا گیا ہے۔ مجسمہ جو ہے نا وہ اینتھروپومارفک ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایک کو پامال کیا جی بھر کے، یعنی میں نے اپنی ہیومن کوالٹیز کو، اپنی ہیومن کنڈیشنز کو ڈیوائن کنڈیشنز بنا دیا،
یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ میں نے پھر اپنی کنڈیشنز کو حیوانی کنڈیشنز کی طرح روند ڈالا. میں نے اپنے آپ کی نفی اس طرح کی جیسے آدمی کو حیوان کی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے غلطی کی تھی انسان سے یزدان بننے کی. اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میں خود کو حیوان جان کر اس کو پامال کروں. یہ بہت ایک مطلب بہت بامانی شعر ہے، اور جو بھی اس روایت سے واقف ہے وہ اس کو پڑھتے ہی پا لے گا اس کا یہ مفہوم. مطلب یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کرنی ہے. اب آپ اس کو مجازی معنی میں دیکھیں کہ محبوب مسمی فلاں شناختی کارڈ رکھنے والا ہے اور عاشق کے پاس بھی NIT کارڈ ہے. اب ان میں اس شعر کو رکھیں نا تو اس شعر کی اہمیت اور حیثیت بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے والے مفہوم میں اشعار بہت بڑے بڑے ہیں کہ می روم سوئے نہایات الوصال من ز تن اریاں شدم او از خیال. تو لیکن یہ اگر محبوب مجازی اور عاشق بشری تو یہ کمال کی ایک نفسیاتی معرفت ہے، اور کمال کا ایک جیسے نقطۂ سر محبت ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ محبوب کی حیثیت سے میں نے جسے قبول کی، یعنی جسے میں نے محبوب بنایا ہے، اس کے ساتھ آداب عشق پورے کیے ہیں یا نہیں، تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں نے تو محبوب اسے اس لیے بنایا تھا کہ میرا رنگ بھی یہ ہے، اس کا رنگ بھی یہ ہے، میرا محلہ بھی یہ ہے، اس کا محلہ بھی یہ ہے، میری زبان یہ ہے، اس کی زبان بھی یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، اس کا مذہب بھی یہ ہے. تو یہاں تو میں نے گویا اپنے آپ کو ایک محفوظ اور نسبتاً کامل جو ہے وہ تفصیل دی ہے. میں نے اپنے آپ کو ری مینیفیسٹ کیا ہے ایک بہتر فارم میں. تو وہ تو میں اپنا ہی محبوب، اپنا ہی عاشق رہا، اور عاشق اور محبوب میں مرتبے کا فرق برقرار ہے، لیکن محبت کا انکار کر کے اس فرق کو میں نے زندہ رکھا، آداب عشق نہیں نبھائے. تو اب یہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے. ظاہر ہے بھائی محبوب کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی بحران نہیں ہے. مطلب یہ کل وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ ندامت جو ہے، یہ شرمندگی جو ہے، یہ افسر ماتحت کے تعلق کی نہیں ہے، یہ باپ بیٹے کے تعلق کی نہیں ہے. یہ تو جیسے عشق کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھنا تاکہ اس کے غیاب سے مناسبت پیدا ہو جائے. تو یہاں ہر چیز پوری ہوتی ہے. محبوب اگر ناراض ہے تو خوشی کا ایک ذرہ بھی میرے لامتناہی ذرات وجود میں سے باقی نہیں رہ سکتا. تو کلیت ہوتی ہے نا. اب اس نے جب یہ دیکھا کہ مجھ سے کیا جرم ہوا ہے، تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اپنے آپ کو اس پر نافذ رکھا، میں اپنے آپ کی تعمیر کرنے والی ان تمام اینٹوں کو دلدل میں پھینکوں گا. میں اپنے آپ کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے پھر اس سے تعلق پیدا کروں گا. تو یا ایک مشکل شعر اور ہے، نہیں مشکل تو یار سبھی ہیں، لیکن بہرحال جو جس کا مشکل ہونا لوگ محسوس کر لیں. اور آج کل تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں کہ کھانا تناول فرمائیں تو یہ بھی مشکل ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ دروازے سے باہر نکل جائے.
لیے پھروں نہ سبک سحری تمنا کو، یہ ترکیب بھی نہیں ہے، سبک سحری سبک سحری تو عام ہے لیکن اس کا یہ مضافل ہے جو ہے نیا ہے، لیے پھروں نہ سبک سحری تمنا کو، جنوں میں توڑ دوں آئی نئے تماشا کو۔ کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، سب کو آتا ہے، اور ان لفظوں کا جو فوری مفہوم نکل سکتا ہے وہ پورا ہو کر ہمیں یہ احساس دلا دیتا ہے کہ ہم نے اس شعر کو سمجھ لیا۔ تو اب لفظی مشکل تو نہیں ہے، لیکن ذرا آپ اس کا تجزیہ کرنے بیٹھیں تو پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی مشکلات ہیں۔ تو جیسے سارا میں نہیں کرتا، سبک سحری تمنا، سبک سحری کہتے ہیں بہت ہموار انداز سے چلتے رہنا، کسی رکاوٹ کے بغیر، یعنی چلنے کی استعداد رکھتے ہوئے ہموار راستے پر چلتے رہنا، یہ سبک سحری ہے۔ دوسری سبک سحری یہ ہے کہ چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے رہنا، سیر کردن دیکھنے کے معنی میں بھی، تو ادھر ادھر دیکھتے رہنا لیکن ہر تصویر کو دوسری تصویر کے لیے اپنے سسٹم سے ڈیلیٹ کرتے چلے جانا۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہر دوسری صورت کو پچھلی صورت کو مٹا کر دیکھنا، یہ ہے سبک سحری، یعنی کہ کمٹمنٹ کے بغیر چلنا اور دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تمنا کہتے ہیں کہ جس کی تکمیل یا تو جبلی ہوگی یا روحانی ہوگی، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ تمنا میں جیسے محبت، رغبت، کشش، جوش، یہ گندھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ میرے اندر کچھ داعیات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ پوری ہو جاتی ہیں، تو جو خواہشیں میری پوری ہو کر یا تو میرے اندر روحانی تسکین پیدا کریں یا جبلی تمانیت پیدا کریں، وہ تمنائیں ہیں۔ اور ان کے معنی بہت بڑے ہیں، اور میرا متن جو ہے وہ اس طرح کا شاید متحمل نہ ہو، لیکن یہ ان کی بڑائی ہے۔ زاویہ کا اور دانش فورم کا بہت شکریہ، محبوب بھائی نے بہت محنت کی اس سلسلے میں، اور شاہد ایوان صاحب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی اس سلسلے، تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور سراپا سپاس کہ احمد جاوید صاحب کو اس طرح سامنے بیٹھ کے، ساتھ بیٹھ کے سننے کا موقع ملا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم کے لیے اس سے بڑی داد کیا ہوگی کہ کوئی سینئر جو ہے وہ چل کے آئے اور اس پہ گفتگو کرے، اور پھر وہ احمد جاوید ہو۔ تو میں نے ان پر بات کرتے ہوئے پرسوں بھی یہ کہا تھا کہ ہم نظری کی صورتیں نہ بھی ہوں تو اگر ہم قدمی کی کوئی صورت بن جائے تو وہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اختلاف جو ہے جس کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں ایک طالب علم کے طور پہ آپ تمام کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔